أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ سورۃ النور آیت نمبر 22۔ اس میں اللہ رب العزت اسی حادثہ افک کے ضمن میں ہونے والے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور پھر اسی کی روشنی میں ایک اصول اور ایک عام قانون بھی ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب بھی کبھی فیصلہ کن مراحل آتے ہیں جس میں دو متضاد قوتیں برسر پیکار ہوتی ہیں، اس کے نفس میں، اس کے جی میں، تو اس کو ترجیح ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کو اور ان کی رضا کو، ان کی محبت کو دینا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے، اور مسلم ہے ہی اس شخصیت کا نام کہ جو اپنی خواہشات کو، اپنے جسم کو، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تو اس قصہ افک میں جن صحابہ کرام سے اس کا حصہ بننے کی غلطی ہوئی، اس بہتان میں، اس کی ہوا میں نادانستہ وہ بہہ گئے، شامل ہو گئے، ان میں ایک مصطح بن اثاثہ بھی تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چنانچہ ان پہ حد قذف بھی لگائی گئی۔ یہ مصطح جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ کے یا آپ کی خالہ کی بیٹی کے بیٹے تھے، آپ کے قریبی عزیز تھے، قرابت داروں میں سے تھے اور ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، عظیم صحابی تھے اور مسکین تھے، غریب تھے۔ تو آپ ان کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدد کیا کرتے، ان پر خرچ کیا کرتے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے عزم کر لیا کہ میں آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے ان کو تکلیف پہنچی کہ عائشہ جیسی عظیم طاہرہ مطہرہ بیٹی پر جو بہتان باندھا گیا منافقین کی طرف سے، وہ اس کا حصہ بن گئے۔ تو انہوں نے عزم کیا کہ میں ان کو آج کے بعد کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس آیت مبارکہ میں، فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے، یعنی یہ تو اس میں غائب کا صیغہ ہے کہ نہ حلف اٹھا لے، نہ قسم کھا لے، باب افتعال ہے یہ، ائتلا یأتلی، ولا یأتلی اولو الفضل منکم، نہیں کا صیغہ ہے کہ نہ قسم اٹھائے، نہ حلف اٹھا لے، اولو الفضل منکم، نہ حلف اٹھا لیں تم میں سے اہل فضل، وہ لوگ جو فضل والے ہیں، وسع اور وسعت والے ہیں، نہ قسم اٹھا لیں تم میں سے فضل اور وسعت والے، اس بات سے کہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ دیں گے قرابت داروں کو، مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ یعنی وہ ایسا حلف نہ اٹھائیں کہ آج کے بعد وہ قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، اس بات پر حلف نہ اٹھائیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس بات سے حلف نہ اٹھا لیں، یعنی اس بات کے مخالف قسم یا حلف۔ یہ جو مادہ ہے نا حمزہ لام یا، جس کا یہاں پر جو صورت آئی ہوئی ہے وہ یأتلی کے ساتھ، یأتل،
اس سے مراد یہ قسم پر بھی بولا جاتا ہے، حلف پر، لیکن اس سے اصل مراد یہ ہے کہ ایک پختہ عزم کر لینا، مصمم ارادہ کر لینا. جیسے آتا ہے نا ایلا ہوتا ہے، ایلا قرآن میں آتا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں. تو یہ وہی مادہ ہے، یعنی مصمم ارادہ کر لینا. اور پھر یہ حلف کے معنی میں، قسم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا اس واقعے کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی ان کو مستح کو جو ہے وہ نہیں دوں گا، جو میں ان پہ خرچ کیا کرتا تھا میں ان پہ آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حلف نہیں اٹھانا ہے. تو حکم ان کو تو ہے ہی، لیکن یہ عام حکم ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اور فضل دیا ہے. تو ابوبکر صدیق کے پاس دونوں باتیں تھیں یا نہیں؟ اہل فضل میں سے تھے وہ، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، دینی فضیلت بھی تھی اور دنیاوی فضیلت بھی تھی. تو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے رتبہ اور شرف دیا ہو، منزلت دی ہو، اور اسی طرح سے ان میں وسعت ہو، مالی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو وسعت عطا فرمائی ہو، اور پھر سخاوت اور دل کی وسعت قلبی کی بنا پر بھی وسعت ہو کہ ان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہو. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بخل کی صفات سے دور ہوں. یہ تمام جو صفات حسنہ ہیں یہ ان کے اندر موجود تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ صفات حسنہ کسی مخلوق کو اپنی طرف سے عطا فرما دے. اور اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا، اس سے سابقہ آیت میں گزرا ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا. تو گویا یہ جو عفق سے جو لوگ بچ گئے اور جو صحیح راستے پر رہے، یا جو اس کا نشانہ بنے اور اس کی بنا پر ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور فضائل حاصل ہوئے، تو وہ سب اللہ کی رحمت کی بنا پر تھا. ان کا جو ان میں جو زکوٰۃ تھی، ان میں جو تقویٰ تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا. خود اپنی طرف سے کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی شر کا یا کسی شرارت کا شکار ہونے سے بچ جائے. تو فرمایا کہ ایسا حلف نہ اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، کمال رحمت والا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ابوبکر نے فوراً کہا کہ فقال ابوبکر بلا، کیوں نہیں؟ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ معاف کر دو، درگزر کر دیں، لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو کہنے لگے بلا واللہ انی لأحب ان یغفر لی، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے. فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه فقال والله لا انزعها منه ابدا. تو انہوں نے ان کو وہ نفقہ جو دیا کرتے تھے وہ واپس دینا شروع کر دیا اور کہا کہ میں کبھی بھی اس سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا، ان کو ہمیشہ دیتا رہوں گا. تو یہ آیت مبارکہ تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ انسان جو کریم النفس انسان ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہو، اور جو صرف دکھلاوے کا نیک اور صاحب فضل نہ ہو. ایک جو فضیلت اور صاحب فضل بنتے ہیں نا، کچھ خود کو اپنے آپ کو ظاہر کر کے تکلفاً، ان کی بات نہیں ہوتی. جو واقعتاً صاحب فضل و وسعت ہیں، ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. وہ معاف کر دیا کرتے ہیں خصوصاً جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. یہ قرآن کا ایک اصول ہے اور مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے، اور بھی جگہوں پر یہ موضوع بیان ہوا ہے کہ معاف کرنا اور درگزر کر دینا یہ کریمیت کی صفات ہیں. اور المؤمن غر کریم، مؤمن کریم ہوتا ہے. کریم شخص کیا کرتا ہے؟ اللہم انک عفو کریم. اگرچہ اس کریم کے لفظ پر یہاں پر محدثین کا جو راجح موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بہر اللہ کی صفت تو ہے کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عفو کریم، عفو کے ساتھ کریم کی صفت کا بڑی مناسبت بھی ہے کہ درگزر کرنے والی ذات ہے، معاف کرنے والی، کیونکہ وہ کریم ہے. تو کریم ذات وہ ہوتی ہے جو درگزر کر دیتی ہے.
اس کی کریمیت کی بنا پر معمولی باتوں پر پکڑتے نہیں ہیں. تو جب ان کو سزا مل گئی, حد نافذ ہو گئی, اور ان کے پاس طاقت ہے, ان کو دے رہے ہیں, ان کا ہاتھ اونچا ہے نا, ان کو تو فضیلت حاصل ہے, کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, ان کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا ہے. تو وہ پہلے ہی اس بنا پر ظاہر ہے کہ ایک کم درجہ کی حیثیت میں ہے اس واقعے کے بعد. تو ان کو ان سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے, بلکہ اپنے فضل کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. تو یہ چیز ہے. لیکن جہاں پر انسان ایسی حالت میں ہو کہ ظلم کرنے والا ظالم وہ غالب ہو, اور یہ مظلوم جو ہے یہ بیچارہ کمزور ہو اور ضعف کی حالت میں ہو, تو یہ کہ جی میں معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا, تو اس کے معاف کرنے سے اس کے ظلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عموماً, بلکہ ظلم اور سرکشی میں اور بڑھ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں, اور پھر ایسی صورتحال میں بسا اوقات, بلکہ قرآن کریم کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اس حالت میں معاف کرنا کہ انسان مظلوم ہو اور پست ہو اور پسا ہوا ہو اور اپنا بدلہ لینے پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے, یہاں تک کہ وہ اس سے بدلہ لینے کی طاقت میں پوزیشن میں آ جائے, اس کے بعد معاف کر دے, بدلہ نہ لے. یہ ہے چیز جو کہ مستحسن ہے, یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون, کہ وہ اہل ایمان تو وہ ہے کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے, ان کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے, ظلم کیا جاتا ہے, تعدی اور عدوان ہوتا ہے, ینتصرون, تو کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً انتصار یعنی قوت حاصل کرتے ہیں, بدلہ لینے کی طاقت میں آ جاتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ اس طاقت میں آ جائیں, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, صبر کر لیں اور معاف کر دیں, پھر یہ ہے عزیمت والے کاموں میں سے. ٹھیک ہے, تو جو بیچارہ پہلے ہی مار کھا رہا ہے, جو کچھ کر ہی نہیں سکتا, جس نے پرانی تنخواہ پر ہی گزارا کرنا ہے, تو اس کے معاف کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے, وہ معاف کرنے کی جو واقعتاً معاف کرتا ہے اللہ کو بڑی قدر ہے. لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی مصلحتوں کے اعتبار سے, جو دینی مصلحتیں ہیں ان کے اعتبار سے یہ بعض دفعہ مستحسن چیز نہیں ہے. بہرحال وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا تم دو کام کرو, عفو اور صفح. عفو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عفت الریح الاثر, کہ ہوا نے نقش قدم یا نقش جو ہے وہ مٹا دیے. مٹانے کے معنی میں ہوتا ہے, مٹانے کے معنی میں مستعمل ہے, لیکن اس کی جو اصل بنیادی جوہری معنی ہے عفو کا وہی ہے کہ جو مقام توجہ کا متقاضی ہے, کہ جہاں پر توجہ اور نظر ہونی چاہیے نا, اس مقام سے توجہ اور نظر کو ہٹا لینا. مثال کے طور پر العفو عن الذنب, گناہ کیا, اب گناہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کو اس غلطی پر پکڑا جائے اور اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اس غلطی پر پکڑ لے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پکڑنے کے موقع کے باوجود جو اس نے دیا, یعنی اللہ کے حکم سے دیا, اللہ اس کو نظر انداز کر دے اور صرف نظر فرما لے. یہ عفو ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا درگزر, نظر انداز کر دینا. سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے درگزر اور نظر انداز کر دینا, یہ عفو ہے. اور صفح کیا ہے؟ یہ صفحہ ہے نا, صفیحہ, صفح ہر وہ چیز جس کی جانب ہوتی ہے نا, طرف ہوتی ہے, دو جانب ہیں نا اس کی, ایک ورقہ اگر آپ لیں اس کی جانب ہیں, دو جانب ہیں اس کی, تو یہ صفح کہلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تلوار کا بھی سیف, صفح سیف بھی ہوتا ہے, اور اس طرح سے جبل بھی ہوتا ہے, پہاڑ کی ایک طرف ایک جانب, اور تلوار کی دونوں جو اس کے جو رخ ہیں. تو صف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صف سے مراد یہ ہے کہ جس جانب میں اختلاف ہے یا جو جانب ایسی ہے جو قابل مواخذہ ہے, اس جانب کو چھوڑ کر ایک طرف میں ہو جانا, ایک طرف میں ہو جانا. سمجھ گئے ہیں؟ یصفحو یعنی کہ ایک ہوتا ہے ترک, چھوڑ دینا, یہ نہیں ہے. صفح کے اندر ترک نہیں ہے, ترک نہیں, چھوڑنا نہیں ہے,
بس یہ ہے کہ جس جانب میں اختلاف ہے یا جو جانب قابل مواخذہ ہے نا، اس کو چھوڑ کر ایک اور طرف کو جو ہے اس کو اپنا لینا اور اس طرف متوجہ ہو جانا. جیسے ایک بندہ ہے، اس سے گناہ ہوا، ویسے یہ صفت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان فرمائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت قرآن کریم میں آتی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، کہ آپ صفح جمیل کیجئے ان، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ کا امر نہ آ جائے کہ ان کے ساتھ اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے قتال کا یا جہاد کا. اگر یہ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، آپ کو دکھ اور ایذا پہنچاتے ہیں، تو آپ کی ان کے اس جانب کو چھوڑ کر دوسری جانب کو اختیار کر لیجئے کہ جو اس قابل ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر متوجہ ہوں اور ان پر لطف و رحمت فرمائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کتنے خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمجھانے کا کہ آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر فرمائیے، اور یہ جو جانب آپ کے سامنے ہے نا، جس میں یہ اس کا حصہ بنے اس سازش کو، اس کو چھوڑ کر اور پہلوؤں کو دیکھیے. وہ کون سے ہیں؟ کہ وہ مسکین بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، اور مہاجر فی سبیل اللہ بھی ہیں. یہ کتنی عظیم صفات ہیں جو ان کے اندر مجتمع ہیں، تینوں صفات ان کے اندر جمع ہیں. تو یہ جو جانب ہے ان کی، یہ طرف جو ہے، یہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے کو ترک کرنے پر حلف نہ اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اگر عفو صفح جو ہے یہ اہل ایمان کی طرف سے ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی. مغفرت ان دونوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ مغفرت عفو اور صفح دونوں سے بڑھ کر ہے. اور اس میں کیا چیز ہے مغفرت میں؟ مغفرت میں یہ چیز ہے کہ دو، ایک تو ستر ہے کہ بندے کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، اور دوسرا اس کو پھر معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل کر پھر مغفرت بنتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یخلو بعبدہ المؤمن یوم القیامہ فیقررہ بذنوبہ حتی اذا اقر بها قال اللہ قد سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو پردہ ڈالنا بھی اللہ کی مغفرت کا حصہ ہے، کیونکہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو پردہ کیوں ڈالے؟ اگر اللہ معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ انسان کے گناہوں کو افشا کر دے، لوگوں پر ظاہر کر دے، اور پھر وہ کیا ہو کہ اس کی ہر جگہ پہ فضیحت ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہمیشہ مخلوق کی جو عمل ہے اس کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، وہ فضل فرماتا ہے، فضل. تو عفو الصفح کے مقابلے میں اللہ کی کامل مغفرت حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. پھر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اب اس کے فوراً بعد یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے یا ان کا معاملہ بہت ہلکا ہے. جیسا کہ آپ سابقہ آیات کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے، معاشرے میں بہت بڑا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مستقل آیت، ایک قانون دوبارہ ذکر فرمایا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں کن پر؟ محصنات، پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن الغافلات، اور الغافلات بے خبر، بھولی بھالی، المؤمنات مؤمن یعنی وہ خواتین، وہ عورتیں جن کی صفات ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں اور مؤمنات ہیں، اور غافلات ہیں یعنی ان کو زنا اور اس سے متعلقات جو امور ہیں، یہ فحاشی کے جو امور ہیں، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں بے خبر ہیں، جانتی بھی نہیں کہ یہ کیا ہیں، یہ کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بالکل بے خبر ہیں. ایسی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پر جو تہمت لگاتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کون ہیں، اور ان میں مرد بھی شامل ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ عورتوں کا ذکر خاص ہے کیونکہ ان کا معاملہ زیادہ حساس ہوتا ہے، ان کا تقدس، ان کی جو عزت کا معاملہ ہے وہ زیادہ، حرمت کا معاملہ زیادہ حساس ہے معاشرے میں، حتیٰ کہ مرد بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں شدید. بسا اوقات مرد خود پر تہمت لگانے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ اپنی کسی خاتون پر تہمت لگانے سے متاثر ہوتا ہے.
اس کی بیوی پر یا اس کی والعیاذ باللہ کسی بہن پر یا اس کی والدہ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، بے خبر اور مؤمنہ عورتوں پر، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا و آخرت میں، لعنت کیے گئے ہیں۔ لعنت کس نے کی ہے؟ اس کا فائل یہاں پر معلوم نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی لعنت ہو سکتی ہے، اور پھر جو مخلوق ہے، انسان ہے، جو انسان ایسے کرتے ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بڑا ہی اس قسم کا شخص ہے، اس سے بچو اور اس سے دور ہٹو، اور اس سے جو ہے وہ ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لعنت فرمائی ہے دنیا و آخرت میں، جو لعنت کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر، یہ تو ہے ان خواتین کے لیے کہ جو محصنات بھی ہوں اور غافلات بھی ہوں اور مؤمنات بھی ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو غافل نہیں ہے، مومنہ عورت ہے اور محصنہ بھی ہے، پاک دامن بھی ہے۔ محسن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں مراد پاک دامن ہے، کیونکہ محسن جو ہے یہ قرآن کریم میں نے عرض کیا تھا کہ 3 معنی میں آتا ہے۔ محسن پاک دامن یعنی العفائف عن الزنا، پاک دامن، اور دوسرا آزاد عورتوں کے بارے میں آتا ہے، لونڈیوں کے بارے میں نہیں ہے، الحرائر، اور تیسرا وہ جو نکاح شدہ ہیں، جو نکاح میں آ چکی ہیں۔ تینوں معنی ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ پاک دامن۔ تو جو عورت پاک دامن ہے، مومنہ ہے، لیکن وہ بھولی بھالی یا بے خبر اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے دل میں کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا اس طرح کے گناہ کا، یا ان معاملات سے جو ہے وہ قلبی طور پر بھی وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھتی ہے، جانتی ہے، تو کیا اگر اس پر تہمت لگائی جائے تو حد قذف نہیں لگے گی تہمت لگانے والے پر، یا لگے گی؟ لگے گی۔ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے حکم میں کہ حد قذف جو ہے وہ لگے گی۔ تو پھر یہاں پر جو اضافی صفت بیان فرمائی گئی ہے ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ غافلات بھی ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ الغافلات سے پھر کیا مراد ہے؟ تو کچھ نے کہا کہ غافلات کی جو قید ہے نا، جو صفت یہاں پہ لگائی گئی ہے، یہ اغلبی ہے، یعنی غالباً ایسے ہوتا ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے، ورنہ حکم میں اس صفت کا، اس قید کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حکم وہی ہے قذف کا، سزا ملنی ہے، تہمت لگانے والے پر حد قذف لگائی جائے گی، سزا اس کو ملے گی۔ یہ جو قید یہاں پہ لگائی گئی ہے یہ صرف اضافی قید ہے، یہ اغلبی ہے۔ تو لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ قید اعتباری ہے۔ کیا ہے؟ اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم یہاں بیان فرمایا ہے وہ بیان فرمایا ہے ان خواتین کے لیے جو محصنات بھی ہیں، مؤمنات بھی ہیں اور غافلات بھی ہیں۔ غافلات اللہ نے جو ذکر فرمایا اس کی ایک حیثیت اور اہمیت ہے، وہ بلا حکمت نہیں ارشاد فرما دیا ہے، اس لیے اس کا بھی حکم میں اثر ہے، حکم میں اثر، حکم میں تاثیر ہے، حکم میں تاثیر ہے۔ علت جو بنتی ہے حکم کی، جس بنا پر حکم نافذ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی تاثیر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا تاثیر ہے؟ قذف تو، حد قذف تو لگائی جائے گی، کوئی اگر غافل عورت نہیں بھی ہے تب بھی لگائی جائے گی، تو تاثیر کیسے ہے؟ آپ کہتے ہیں تاثیر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، قذف کی حد تک تو تاثیر نہیں ہے اس کی کہ اس سے یہ متاثر ہو کہ اس پہ حد قذف لگے گی یا نہیں لگے گی، لیکن یہاں پر جو حکم بیان ہوا ہے وہ قذف کا تو بیان نہیں ہو رہا۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم بیان ہوا ہے مومنہ عورتوں پر تہمت لگانے کا، وہ کیا حکم بیان ہوا ہے؟ وہ ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو وصف اور علت اور وجہ بیان کی گئی ہے اس کی مناسبت جس حکم کے ساتھ ہے وہ حکم ساتھ مذکور ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی جو لعنت الہیہ ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہو یا اللہ کی مخلوق کی طرف سے اللہ کے اذن سے لعنت ہو، اس لعنت کا مستحق وہ شخص بنے گا جو ایسی عورتوں پر تہمت لگاتا ہے، جیسے کہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جو بالکل بے خبر تھی، جن کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ معاملات کیا ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بلکہ شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ تو بات سمجھ گئے ہیں آپ
کہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے دیکھنا کہ جب کوئی وصف بیان ہوتا ہے تو فوراً نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اس کا کوئی تاثیر ہے یا نہیں ہے، بس یہ اضافی چیز ہے یا یہ واقعتاً اس کی کوئی تاثیر ہے۔ حکم میں حکم کا فرق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، آیا تھا نا یہ کہ شیطان کے نقش قدم یا شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ نہیں فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِهِ کہ جو اس کے قدموں کی پیروی، دوبارہ شیطان کا لفظ لے کر آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سابقہ آیت میں، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو یہ ہوگا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شیطان کا ذکر آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، اور جو اس کے قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان حکم نہیں، اور جو شیطان، دوبارہ شیطان کا جو لفظ آیا ہے اس میں ظاہر دوبارہ لایا گیا ہے اس لیے کہ حکم نیا ہے۔ اس میں کیا حکم تھا کہ پیروی نہیں کرنی ہے، ایک حکم ہو گیا، اور دوسرا مستقل ایک حکم ہے کہ جو شیطان کی قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان کا کام بھی ہے کہ وہ فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے، ایک مستقل حکم، نیا حکم ہے۔ اس وجہ سے شیطان کا لفظ ریپیٹ کیا گیا ہے، مکرر آیا ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ یہ حکمتیں ہیں قرآن کریم کے اسلوب میں۔ میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے تمہارے درس الحمدللہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اصول آپ کو بیان کرتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بور نہیں ہونا، تنگ نہیں ہونا اس سے، کچھ آپ ہضم کر لیا کریں، نہ بھی ہو تو آئندہ انشاءاللہ ہضم ہو جائیں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہے جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی مجھے بہت سے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کے جو دروس ہیں وہ اب عوامی تو تھے پہلے، اب کچھ یعنی اب عوامی سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جو آتے ہیں ماشاءاللہ العزیز وہ بھی اب عوام اتنے نہیں رہے، تو کچھ نہ کچھ وہ بھی اب پسند کرتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے نکات یا قواعد جو ہیں تفسیر کے وہ ان کو بیان کریں۔ تو اور یہ عام باتیں ہیں، عام فہم باتیں ہیں، کوئی بہت ایسی کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے الحمدللہ۔ قرآن فہمی میں عام باتیں ہیں جو اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ پھر آپ غور فرمائیے اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو رمی تہمت کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے ان پاک باز عورتوں کو جو صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا المحصنات الغافلات المؤمنات۔ غور کریں ترتیب میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ محصنات، پھر کیا ہے؟ غافلات، پھر کیا ہے؟ مؤمنات۔ اور مجھے بتائیے کہ سب سے پہلی اور بنیادی اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ محسن ہونا، غافل ہونا یا مؤمن ہونا؟ ایمان ہے نا؟ تو سب سے پہلے ایمان کو آنا چاہیے تھا، لیکن سب سے آخر میں ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس کا جو سب سے زیادہ مناسب وصف ہے، جس کا براہ راست اور فوری تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی پر تہمت لگائی جائے تو سب سے پہلے اس کا جو عفت ہے اس پر حملہ ہوتا ہے، اس کی عفت داغدار ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک کافرہ بھی، اگر ایک کافرہ عورت بھی ہے تو وہ اگر پاکباز ہے، جب اس پر تہمت لگائی جائے گی تو اس کے ایمان پر تو زد نہیں پڑے گی، لیکن اس کی جو عفت ہے اس پر زد پڑے گی۔ اور پھر اس حکم کی مناسبت ہے، کیونکہ محسنات اگر نہیں ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، دوسری وجہ اس کے اندر جو اہم وجہ وہ یہ ہے، اگر وہ محسنہ نہیں ہے، وہ عورت محسنہ نہیں ہے، مؤمنہ ہے، تو تب حد قذف نہیں لگنی ہے۔ حد قذف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا؟ کہ وہ محسنہ بھی ہو۔ پہلے بھی آیت آ چکی ہے، وہاں بھی یہ قید مذکور تھی کہ والذین یرمون المحصنات۔ تو اس لیے اس حکم کے حوالے سے خاص حیثیت اور خاص مناسبت ہے، لہٰذا یہ پہلے ذکر ہوا۔ اس لیے اس طرح سے غافلات، یہ نہیں کہ ایمان کی اہمیت کم ہے، بلکہ اس حکم کی مناسبت جو سب سے پہلے بنتی ہے وہ اس وصف سے بنتی ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ آیت مبارکہ اگرچہ اس کا سب سے پہلا مصداق تو اماں عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے بعد قیامت تک آنے والی خواتین، تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیرت ہے یا نہیں، کتنا اللہ کو احساس اور خیال ہے کہ یہ خواتین اور مرد مسلم معاشرے کے جو پاک باز ہیں ان پر تہمت نہیں لگاؤ، اور پھر وہ ان میں سے جو ایسے معاملات سے بے خبر ہیں، جو حیا کو اختیار کیے ہوئے ہیں، حیا کے اعلیٰ معیار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے اس دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے افراد ہوتے ہیں۔ ویسے ہم یاد کرتے ہیں سابقہ ادوار کو کہ ایک دور ہوتا تھا، ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں نا کہ جب بچوں کو اور اس طرح سے جو ہیں وہ لڑکوں کو لڑکیوں کو ان کو ان معاملات کی خبر نہیں ہوتی تھی، جو اب میڈیا نے چھوٹے معصوم بچوں کو سکھا دیا ہے، موبائل کی
وجہ سے، جو بھی آپ کہہ لیں کہ میڈیا کا ایک فلکس ہے اس کی وجہ سے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غافلات کی صفت ہے یہ بہت بڑا وصف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی غیرت ہے اس وصف کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے کہ جو اس وصف کا حامل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس پر جو حملہ کرتا ہے، اس کی عرض پر جو حملہ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ملعون ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اور اپنے معاشرے کے اندر وہ بدنام ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. یہی ہے نا لعنت دنیا کے اندر. دنیا میں لعنت اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہے، اور آخرت میں لعنت والعیاذ باللہ من ذالک. آخرت میں اللہ کی رحمت سے دوری سے کیا مراد ہے کہ پھر اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں بنتا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے اس معاملے میں، والعیاذ باللہ من ذالک. تو یہ ہے جی اس آیت کا مفہوم مجمل. پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے. یوم تشہد علیہم، جس روز تشہد شہادت دیں گے، علیہم ان کے خلاف. کون شہادت دیں گے؟ السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں. کس چیز کی شہادت دیں گے ان کے خلاف؟ بما کانوا یعملون، اس عمل کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے. بما کانوا یعملون، یہ بہت سخت وعید ہے، کیونکہ انسان اپنے جن اعضاء سے کوئی بات کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تہمت لگائے، ہاتھوں کے اشارے سے، اپنی آنکھوں سے کسی پر حملہ کرے، یا اپنے پاؤں سے کوئی ایسا عمل کرے جس میں اللہ کی معصیت ہو اور اس قسم کے فحاشی کے کاموں کا ارتکاب ہو، یا اپنی زبان سے کرے، تو یہ زبان بھی جو انسان کے حق میں بولتی ہے، اس کے حق میں چلنا چاہتی ہے، اور اس کا عذر تلاش کرنے کے لیے یہ زبان بہت چلتی ہے اور بہت طلاقت سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں طلاقت ہے. لیکن فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم موجود تھے ایک دفعہ، تو اچانک آپ مسکرا دیے، ہنس دیے، اور پھر آپ نے فرمایا هل تدرون مما اضحك، جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم. تو آپ نے فرمایا بمخاطبۃ العبد ربہ، میں اس لیے ہنسا ہوں اس لیے کہ بندہ قیامت کے روز اپنے رب کو مخاطب کرے گا. بندہ قیامت کے روز اپنے رب کو مخاطب کرے گا، یقول، اور کہے گا یا رب، اے میرے رب، الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی ہے؟ یعنی ظلم تو نے نہیں کرنا ہے مجھ پہ، آج تو نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. وما انا بظلام للعبید، اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ میں بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرنے والا ہوں. ظلم اللہ کی صفات میں سے ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ. اللہ کیا تو نے مجھے نجات نہیں دی ہے ظلم سے؟ قال یقول بلا، اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. قال فیقول فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو کہے گا کہ یا اللہ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ آج میں تو اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس کے علاوہ کوئی گواہی قبول نہیں کروں گا. جو بھی گواہ ہو میرے نفس سے ہی ہو، باہر سے کوئی گواہ جو مجھ پر گواہی دے وہ مجھے قبول نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا. یعنی اس کے نزدیک یہ ظلم تھا، بندے کے نزدیک یہ ظلم ہے جو اللہ سے کہتا ہے کہ تو نے ظلم نہیں کرنا مجھ پر، تو نے وعدہ کیا تھا، اور یہ ظلم ہوگا گویا کہ تو میرے نفس کے علاوہ کوئی اور باہر سے گواہ مجھ پر لے کر آئے، میرا نفس ہی جو ہے وہ گواہ بنے گا تو میں اس کو مانوں گا. قال فیقول، تو اللہ فرمائیں گے کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین شہودا، کہ ٹھیک ہے تیرا نفس ہی آج کافی ہے تجھ پر گواہ بننے کے لیے، اور اسی طرح سے جو کرامن کاتبین ہیں، جو اللہ کے ملائکہ ہیں لکھنے والے، ان کی گواہی. لیکن اس سے پہلے اس کا اپنا نفس. تو فرمایا اللہ کے رسول نے قال فیختم علی فیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اب اس کا منہ جو ہے وہ نہیں بول رہا ہے. فیقال لارکانہ انطقی، تو اللہ اس کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو، بول کر بتاؤ یہ کیا کرتا رہا ہے. قال فتنطق باعمالہ، تو اس کے جو ارکان ہیں نا، اس کے اعضاء، وہ اس کے اعمال کو بیان کرنا شروع کر دیں گے. ہاتھ بولے گا یہ مجھ سے کیا پکڑتا رہا ہے، کیسی حرکتیں کرتا رہا ہے. آنکھ بولے گی
اور پاؤں بولیں گے اور جسم کے اعضاء. اللہ قوت گویائی دینے والا ہے. زبان میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ ایک لوتھڑا ہے نا گوشت کا, جب اللہ اس گوشت کے لوتھڑے کو, جو بے جان لوتھڑا ہے بظاہر, ٹھیک ہے, اس کو بولنے کا حکم دے سکتے ہیں, تو باقی اعضاء کو کیوں نہیں دے سکتے؟ بلکہ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان کی جلدیں بھی بولنے کی ان کے. تو فرمایا کہ وہ بولیں گے, اس کی زبان تو بند ہوگی, وہ تو نہیں بولے گی, خاموش ہوگی. قال ثم یخلی بینہ وبین الکلام, پھر اس کو بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ اب بول. تو کہہ رہا تھا نا کہ نفس منی, میرے نفس سے ہی گواہ ہونے چاہیے, باہر سے گواہ نہیں ہونے چاہیے. اب بول تو کیا کہتا ہے؟ قال فیقول, تو فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا اس کے بعد بعدا لکنا وسحقا فعنکن کنت اناضل, تمہارے لیے دوری ہو, بربادی ہو, میں تو تمہارے لیے لڑ رہا تھا, تمہاری وکالت میں کر رہا تھا, اسی بنا پر تو میں جھگڑا کر رہا تھا, میں نے تحریک چلائی ہوئی تھی, لیکن تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی ہے. والعیاذ باللہ. تو یہی صورتحال. فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور یعملون فرمایا, یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ یعملون, جو عمل وہ کیا کرتے تھے. جو عمل اور فعل میں فرق ہے, عمل اور فعل میں فرق ہے. قول کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں؟ فعل. کہتے ہیں نا قول و فعل, قول اور فعل, بولنا اور فعل, اردو میں عمل کرنا, کوئی کام کرنا, فعل. لیکن عمل جو ہے نا یہ زیادہ جامع لفظ ہے. عمل کے اندر قول بھی آ جاتا ہے, فعل بھی آ جاتا ہے, یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ دل کا بھی عمل ہوتا ہے, جیسے محبت, خوف, اور اسی طرح سے توکل, رجا, امید. تو مومن کے دل میں جو دل کا عمل ہے نا یہ پہلے ہوتا ہے. مومن کا دل, اس کا جو باطن ہے نا وہ اس کے ظاہر کی اصل ہوتا ہے. مومن کا جو اصل عمل ہے وہ اس کے باطن کا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اگر آپ غور فرمائیں تو جو اہل ایمان کی, مؤمنوں کی اور ایمانداروں کی صفات بیان فرمائی ہے نا, اس میں ظاہری اعمال سے زیادہ باطنی اعمال کو بیان کیا گیا ہے. یہ بڑی حیران کن بات آپ محسوس کریں گے ان پر, یعنی ان کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا, بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں محبت سے اور عزم سے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے, وجلت قلوبہم, دلوں کی بات. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان کا اضافہ کس نے دیکھا ہے؟ دل کا ایمان بڑھتا ہے نا, قلب کا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں, دل کا اعتماد, قلب. پھر فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ. دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے فرمایا کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے رواں ہو جاتی ہیں. اور کئی فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. اب مجھے بتائیں یہ رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ منافق کیا کر سکتا ہے؟ منافق زیادہ سے زیادہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکال سکتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں المنافق یملک عینیہ, کہ منافق اپنی آنکھوں پر خوب کنٹرول رکھتا ہے, جب چاہتا ہے وہ ٹسوے نکال لیتا ہے. لیکن رونگٹے کھڑے کرنا, دلوں کا لرز جانا, ایمان میں اضافہ ہو جانا, یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس طرح کی صفات ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئیں, اور بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا بما کانوا یعملون میں عموم ہے کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہوں گے نا تو ان سب کے گواہی قیامت کے روز انہی کے اعضاء نے, انہی کے جسم نے, انہی کے نفوس نے ان کے خلاف دے دینی ہے. بما کانوا یعملون. پھر اس کے بعد فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. فرمایا اس روز یوفیہم اللہ, پورا پورا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو. یوفیہم اللہ, اللہ ان کو پورا پورا دیں گے. کیا؟ دینہم الحق, ان کی جزائے حق.
پوری پوری عطا فرمائیں گے ان کو ان کی جزائے حق، یا دیں گے ان کو جزائے حق، یا حق کا بدلہ یا حقیقی بدلہ. اللہ اس روز ان کو پورا پورا ان کا حقیقی بدلہ دیں گے. یہاں پہ دین کا لفظ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. دین کا لفظ جزا کے معنی میں، بدلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور یہ دین بڑا جامع لفظ ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ الانقیاد باللہ، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کے قانون کے سامنے جھک جانا، ہر اعتبار سے سر تسلیم خم کر دینا. تو جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر فوراً وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے جو میں نے قبول کرنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے اللہ کی، نماز کیا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں جانتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا تجارت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا بات اللہ کو پسند ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دین اللہ کے سامنے دل کا جھکنا، اور اس کے بعد اللہ کے وہ سارے احکامات کہ جن احکامات کو مان کر وہ اللہ کا مطیع بنتا ہے ان کو بھی دین کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ الصلاۃ دین، الصوم دین، الحج دین، یہ سب دین ہیں. ان کو دین کہا جائے گا کیونکہ یہ وہ قوانین، یہ وہ ضابطے، یہ احکامات ہیں کہ جن کے بغیر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی طرح سے پھر ان اعمال پر جو جزا ملنی ہے، جو بدلہ ملنا ہے، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ دین اتنا عام لفظ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، دل کا، قلب کا جھکنا، اور انقیاد، کامل انقیاد، اور اس کے بعد پھر وہ تمام احکامات جو شریعت کے احکامات ہیں، قوانین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اس کے بعد پھر ان پر جو جزا اور سزا مرتب ہونی ہے وہ بھی دین کہلاتا ہے. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین. تو فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ حق یا حقیقی بدلہ پورا پورا عطا فرمائیں گے. ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس روز تمہارے اعضاء نے بھی گواہی دینی ہے اور تمہیں پورا پورا بدلہ ملنا ہے، اور بدلہ وہی ملنا ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہے. الجزاء من جنس العمل. اور وَيَعْلَمُونَ فرمایا کہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ یقیناً وہی ہے حق جو کہ واضح ظاہر حق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. مبین یہاں دونوں معنی میں استعمال ہوا کہ وہ اللہ جس کا حق ہونا بالکل ظاہر ہے، بین ہے، واضح ہے، اور وہ اللہ جو حق کو کامل طور پر ظاہر کرنے والا ہے. مبین میں دونوں معنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے بطور صفت یہاں پہ، کہ الحق المبین سے مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے. پہلی بات اس میں حصر ہے، اس میں کئی مؤکدات ہیں یہاں پر کہ اللہ ہوا کا جو لفظ درمیان میں آیا، ہوا الحق، ہوا سے ایک اور تاکید ہے، پھر الحق ال لگا ہوا نا، یہ ایک اور تاکید ہے. المبین آگے اس کی صفت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی حق ہے، ایسا حق جو حق کو واضح کرنے والا، حق کو واضح کر کے بیان کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ حق ہے جس کی حقیت ہر اعتبار سے واضح اور ظاہر ہے. سمجھ کے یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا. اللہ ہی حق ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ، اللہ کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہیں، اور اللہ کے ما سوا جس کسی چیز کی بھی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، وہ باطل ہے. اللہ حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حق ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی خود کی گواہی اپنے حق ہونے کے لیے کافی ہے. وہ ہے ہی حق، سراپا حق ہے. پھر جسے اللہ حق کہہ دے وہ بھی حق ہے، جسے اللہ حق کہہ دے وہ بھی حق ہے. تو اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، آپ تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے رات کے وقت میں اللہم ربنا لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. پھر فرماتے انت الحق، انت الحق وقولک الحق
ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق. ٹھیک ہے نا. اب غور کیجئے, یہاں پہ کچھ چیزوں کے ساتھ اللہ نے الحق فرمایا, اللہ کے رسول الحق, اور کچھ کے ساتھ صرف حق فرمایا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے, اللہ کی صفات کا ذکر ہے, وہاں پر الحق ہے, فرمایا انت الحق. سب سے اہم جو بنیادی حق ہے, جو اصل میں جو حق ہونے کے لائق ہے, وہ کون ہے؟ الحق. الحق اللہ. وقولک الحق, اللہ کا قول, اللہ کی صفت وہ بھی حق ہے. اور پھر اس طرح سے ووعدک الحق, تو یہ اللہ کی صفات ہیں, الحق فرمایا. جب اللہ کی مخلوق کی باری آئی, جن کا وجود حق ہے, جن پر ایمان لانا حق ہے اور وہ حقیقت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہے اللہ کی مخلوق, اور وہ اپنی ذات بذات ہی حق نہیں بلکہ اللہ کے حق بنانے کی وجہ سے وہ حق ہے, اللہ کے حق قرار دینے کی بنا پر وہ حق ہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا والجنۃ حق, یہاں پر ال نہیں ہے, اور اس طرح سے والنار حق. ٹھیک ہے. تو مخلوقات کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باریک باریک فرق ہوتے ہیں کہ یہ ال اور غیر ال. تو ال جو ہے نا یہ کمال کے لیے ہوتا ہے, ال کا ایک استعمال یہ ہے کہ یہ کمال بتاتا ہے کہ حق, حقانیت کا جو کمال مظہر ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے صرف, اور وہ اصل ہے, وہ اصل ہے تمام حقانیت کی, اور ہر طرح کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے. باقی سب وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق قرار دے دے. تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ حق کے ساتھ فرماتے ہیں. اللہ کے فیصلے میں بطلان نہیں ہے, اللہ کے فیصلے میں ظلم نہیں ہے, عین عدل ہے اور حق اور انصاف ہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین, اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی صرف حق ہے, جو حق کو کامل طور پر ظاہر فرمانے والا ہے, اور جس کی اپنی حقانیت بھی اور تمام یعنی عالم میں اور کائنات میں جس کا حق ہونا بھی بین اور روشن اور واضح ہے. پھر فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایک بہت ہی اہم باطنی امر کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے. یہ نفسیات ہے جو انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا ہے, اللہ نے نفسیات کھولی ہے. ٹھیک ہے. جس نے پیدا کیا ہے نا مخلوق کو, انسان کو, وہ بتاتا ہے کہ اس انسان کے مزاج کے اندر کیا چیزیں ہیں. فرمایا الخبیثات للخبیثین, خبیث اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اور جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین, اور جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے ہیں. والطیبون للطیبات, اور جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ لوگ بری کیے گئے ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں. یعنی جو پاک لوگ ہیں نا, طیبات اور طیبون, یہ اس سے پاک ہیں, بری کر دیے گئے ہیں, بری کیے گئے ہیں, مبرہ ہیں. کس سے؟ جو خبیثات اور خبیثون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ, کتنی عظیم برات ہے یہاں پر, کہ یہاں پر جو الزام لگایا ہے صحابی پر, صحابی رسول پر, اور اس طرح سے عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بری کر دیے گئے ہیں. جو خبیث لوگ اور گندے نفوس والے لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان سے یہ بری کر دیے گئے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون. اور پھر قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے کہ قیامت تک جو بھی خبیث نفوس ہیں, مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں, ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے, تہمتیں, الزام لگاتے رہیں گے پاک باز مردوں اور عورتوں پر, اپنے مقدمے کو حق ثابت کرنے کے لیے. دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج بھی کہ جو بھی اچھے مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں, جو کہ پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں, حیا کو, پردے کو, یا حیا کے اعلیٰ اوصاف کو اختیار کرتے ہیں, تو معاشرے میں جو لوگ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں, عریانیت کے جو داعی ہیں اور قائل ہیں, اور عریانیت کو بطور وہ ایک فیشن کے طور پر آپ سمجھ لیجیے, پریسٹیج پوائنٹ کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا آج کل ہمارے جو بنائے گئے ہیں اس وقت رول ماڈلز ہیں, وہ ایسے لوگ بنائے جا رہے ہیں. اور عریانیت کے جو علمبردار ہیں یا ان کے ایمبیسڈرز ہیں, ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے لیے ایک معیار رول ماڈلز ہیں. تو دیکھیے
ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے باتیں ضرور کریں گے جس سے ان کو خطرہ ہے، ان کے وجود کو خطرہ ہے، تو وہ پاک باز جو پاکیزگی ہے اس پر حملہ کریں گے. حیا اور عفت کے جو تقاضے ہیں، یا وہ لوگ جو حیا کے داعی ہیں ان پر حملہ کریں گے اور ان کے خلاف وہ یقیناً یہ کام کریں گے. اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں، یہ ایک ہونے والی بات ہے جو معاشروں میں ہوگی اور ہوتی رہے گی. اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا یہ خبیثات للخبیثین ہیں، یعنی ایسی جو عورتیں ہیں ان کا جو نیچرل، ان کا جو میچ ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ توافق ان کا قدرتی طور پر کس سے ہوتا ہے؟ خبیث مردوں سے. اور خبیث مردوں کا جو قدرتی میلان ہے وہ کس طرف ہوگا؟ خبیث عورتوں کی طرف ہوگا. یہ یقینی بات ہے، اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور خصوصاً نکاح کے موقع پر آپ نے ترجیحات اگر دیکھنی ہے نا کسی شخص کی دینی، تو اس کی شادی کے موقع پر دیکھ لیں، اپنے بارے میں یا اپنی کسی قریبی یا اپنی جو ہے وہ بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں اس کی ترجیحات کیا ہیں، کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ نکاح کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، تو آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا. اور اس طرح سے طیب جو پاک باز ہیں، جو نیک لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، نیک مرد ہیں، ان کا ملان ہمیشہ نیک خواتین کی طرف ہوگا، ان کی مناسبت ان کے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیے، یہ قانون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انسان کا مزاج اور اس کی نفسیات، وہ اس کی جبلت اور فطرت میں اللہ نے چیز رکھ دی ہے تو بیان کی ہے نا. تو اللہ نے اس نفسیات کو کھولا ہے ہمارے سامنے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں یا نہیں؟ کائنات کی طیب ترین، اطیب، عظیم ترین ہستی ہیں، پاک بازی کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں، جو انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ ترین معیار ہے، اس سے بلند معیار ہے ہی نہیں طیب ہونے کا. تو کیا آپ کی زوجہ مطہرہ وہ غیر طیب ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک قانون بیان فرما دی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات معقول ہی نہیں ہے، منطقی ہی نہیں ہے، اللاجیکل سی بات ہے، ربش ہے کہ کوئی اس طرح سوچنا شروع کر دے. یہ اس کی اپنی گندگی کی علامت ہے. والخبیثات للخبیثین، ہاں منافقوں نے جنہوں نے یہ تہمتیں لگائیں یا جو قیامت تک یہ تہمتیں لگاتے رہیں گے اس قسم کی، وہ خبیث النفوس ہیں، ان کا ملان ہوتا ہے اور ان کی موافقت کرنے والا بھی ایسے خبیث لوگ ہی ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمایا بعض کے اولیاء، ولی، دوست ہوتے ہیں. کیا مراد ہے یہاں پر دوستی سے؟ کوئی منفی، کوئی غیر طاہر معنی مراد نہیں ہے. مراد ایسے یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں، آگے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، اس کا نفاذ کرتے ہیں، اس کو دعوت الخیر میں اکٹھے ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں وہ، اور منکر سے روکتے ہیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. جو پاک باز مرد ہیں، پاک باز عورتیں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں. اسلامی معاشرے میں ان سے مل کر تکملہ اور تکمیل ہوتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر خیر کی، کیونکہ ان کا قدرتی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک توافق رکھا ہے اور مناسبت رکھی ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا کہ یہ لوگ بری کیے گئے ہیں اس سے کہ جو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے عظیم. مغفرت یہاں نکرہ ہے، عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے لیے عظیم مغفرت ہے. ورزق کریم، اور بہت ہی باعزت رزق ہے. یہ رزق کریم جو ہے نا، اس کا اصل اور صحیح مصداق وہ جنت کا رزق ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ جو اللہ نے کرامت دینی ہے نا، دارالکرامہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہمان نوازی ہے، وَنُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، قرآن میں آتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. تو اللہ کی جو رزق کریم ہے، بہت ہی باعزت، عزت والا اور بہت ہی عظیم قدر و منزلت والا جو رزق ہے وہ انہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. ان آیات میں بھی اشارہ ہے. اشارہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ جنتی ہیں جن پر تہمت لگائی گئی. اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. اب قیامت تک جو اس کا مصداق بنیں گے وہ تو بنیں گے، اور بھی ایسے پاک باز لوگ مرد و عورت بنیں گے اس کا مصداق، ان کے لیے بھی رزق کریم ہے. لیکن ہم تعیین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ ہے. لیکن جن کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور جو اس واقعے میں موجود تھے، ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارت ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے. جو ان کو تکلیف پہنچی تو ان کے لیے مغفرت ہے، عظیم مغفرت ہے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی. سبحان اللہ. اور ان کو کیا ملا؟ رزق کریم، جنت میں، جنات میں اللہ کی مہمان نوازی مل گئی. سبحان اللہ. تو کتنی خوبصورت دلالت ہے.
اللہ نے بری فرما دیا، مبرؤون مما یقولون، براعت بھی مل گئی اور بشارت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، اور جنت میں اللہ کی مہمان نوازی کی کرامت بھی مل گئی۔ کیسے اعزازات ہیں اور کیسی عظمتیں ہیں اور کیسے یہ پاکیزہ نفوذ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کو مثال بنائیں۔ یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مثال بننے چاہیے، اور جن کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، جن کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، جن کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کے ناموں کو بھی جاننا چاہیے اور ان کے کردار، ان کی سیرت کو بھی جاننا چاہیے۔ یقین کیجئے، جیسا کہ محدثین کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے، دن رات ہم ان احادیث میں رہتے ہیں، تو گویا ہم تک اللہ کے رسول کی خوشبو پہنچتی رہتی ہے، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اس دور کے اندر موجود ہیں جو آپ کا اور صحابہ کرام کا دور ہے۔ اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی وہ نور ہے جس نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو روشن کیا، منور کیا، اور پورا معاشرہ جگمگا اٹھا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس نور سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے کردار کو بھی ایسا ہی پاک باز بنا دے، طیب بنا دے، طیب۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد۔